دوسرے یہ کہ انہوں نے جیسے کہا کہ پاکستان کے اغراض و مقاصد تو کسی ہاں لے لیجیے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا جی لائن ڈراپ ہو گئی اور ابھی یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے جی بہت ہی اچھے جسٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو کے اوپر. شاہدہ جمیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ میڈم کہ آپ میرے شو کے اوپر آئیں اور مجھے بہت اچھا لگا. تو میرے لیے بھی اعزاز ہے کہ بیرسٹر شاہدہ جمیل کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. میں نے I had a pleasure of interviewing her many times but on the other side of the fence, لیکن آج ان کے ساتھ بیٹھ کے میرے لیے بھی بہت بڑا پلیزر ہے کہ آپ میرے شو کے اوپر آئیں. ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے. میں یہی بات ابھی سب سے پہلے آج میں نے لوگوں کو بھی یہی ٹاپک دیا, آپ کو بھی یہی ٹاپک دوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب اس ایج میں آ کے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کر رہی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں, تو کہیں ریلیکس فیل ہوتا ہے آپ کو؟ ایک پاکستانی کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ ہم سیٹسفائی ہیں کہ جو ہم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں, ابھی بہت کچھ کرنا ہے. جو پاکستان جس کے لیے پاکستان بنا تھا, جس سوچ اور جس سمجھی کے ذہن کے ساتھ, جو تصور کے ساتھ جو بنا تھا, وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا, نہیں ہو سکا, اور ابھی تک جدوجہد جاری ہے. مگر یہ تو قوموں کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آزادی کے بعد فوراً ایک قسم کی ایک ٹراما سے گزرتا ہے ایک قوم. اور ہمارے ساتھ تو دو چیزیں ہوئیں. ایک ہے کہ خود ایک نئی معاشرے کے اندر ہم داخل ہوئے, اور دوسرا ہے کہ تبدیلی ہوئی لوگوں کے آنے جانے نقل مکانی کی وجہ سے. تو اتنی زیادہ سوشل سمجھیے کہ اپہیول ہوئی ہے. اس اپہیول میں اس میں ایک مقصد تھا. تو اب آہستہ آہستہ وہ کاروان چلتا جائے گا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے. روز آنا جا رہے ہیں, شور جتنا مچتا ہے. بالکل نیشن بلڈنگ میں جیسے بیرسٹر صاحبہ نے کہا, نیشن بلڈنگ میں 64-65 ایئرز تو کچھ بھی نہیں, ایک سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے. تو صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے نا نیشن بننا. وقت لگتا ہے اس میں, اونچ نیچ یہ وہ ٹکراؤ سب چیز ہوتا ہے. اور کرتے کراتے پھر آہستہ آہستہ ایک قوم سیٹل ہو کے سمجھیے کہ پھر صحیح معنوں میں وہ اپنے راستے پہ چلتی ہے. تو یہ ابھی وہ سمجھیے کہ طوفان ہے, اور طوفان کے ساتھ بہ رہے ہیں اور اس کے اندر بحث ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا جب ایوب خان کی مارشل لاء آئی تھی تو اس وقت تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, اتنی دہشت تھی, ذرا سا بھی نہیں آپ کچھ کہہ سکتے. آج تو کچھ بھی ہو جائے لوگ خوب باتیں کر رہے ہیں دبا کے. لیکن لگتا ہے کہ یہ جو اب ہم کھلے عام ہر بات کو کر رہے ہیں, اور جس میں ہمیں بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی ہمیں ہماری میڈیا کے اوپر پتہ چل رہی ہوتی ہیں, بہت پازیٹیو باتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں سامنے ہمارے ملک کی, تو آپ کو کہیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ تو پاکستان نہیں ہے جو ہم پاکستان یہ سب کچھ ہے. ہاں پاکستان ہے, وہ اس کا کیا مسئلہ ہے. ہم تو ایک ملک میں ہیں. اب اس کے اندر جو بھی پروسیسز چل رہی ہیں, جو بھی اس میں سلسلے چل رہے ہیں, وہ ہماری سیاست کا ایک حصہ ہیں. ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے, ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ مایوسی نہ ہو اور صحیح کام کی طرف جائیں. تو تنقید بالکل صحیح ہے, اس وقت آزادی ہے, ہم کبھی زیادتی بھی کر جاتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں زیادتی ہو رہی ہیں, وہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے آپ کو درست کرنا, سیلف کریکشن کی طرف آئیں گے. تو یہ تو ایک مزیدار میڈیا کی جو بات کی تھی, اجازت ہو تو میں کچھ کہوں نا. دیکھیے آج بھی اسٹیٹسٹکس وائز واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا جو دارالخلافہ ہے وہ دنیا کی سب سے انسیف جگہ ہے. وہاں پر ڈے جتنے قتل ہوتے ہیں, جتنے مگنگ ہوتی ہے, جتنی لوٹا لاٹی ہوتی ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جرنلسٹک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس وقت انفینسی سٹیج میں, 8-10 سال بالکل معمولی ہوتے ہیں گھٹنے چلنے والے بچوں کے. تو اس وجہ سے ابھی تک یہ بھی سیٹل نہیں ہوا ہے, جیسے انہوں نے کہا ڈسٹ ابھی سیٹل نہیں ہوئی ہے. اس میں بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو کہ جرنلسٹ نہیں تھے لیکن وہ آ گئے اس میں, اور آ کے اب اس میں یہ ہوا کہ کمپٹیشن بڑھ گیا, پلاننگ کوئی ہوئی نہیں, 40-50 چینل ایک ساتھ شروع ہو گئے. اب ان کو سروائیو کرنا تھا, ریٹنگ ان کو لانی تھی, اشتہار لانے تھے, تو سینس کی بجائے سینسیشن کی طرف چلے گئے. جب سینسیشن کی طرف چلے گئے تو اس میں یہ سب چیزیں بڑی شامل ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ چیز دکھا دی, یہ کرائم دکھا دیا. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی تھیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تھیں, لیکن اب اسی بالکل پتا ہو رہی ہے, معلومات کا بالکل جو زیادتی بھی ہو رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ معلومات کا اویئرنیس. اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا کہ آہستہ آہستہ, مگر اس میں یہ ہے کہ آپ کو عوام کے طرف سے کھڑا ہونا ہے. یہ ابھی تک پوری طرح
نہیں سامنے آئی ہے وہ کہ ایکچولی آپ عوام کے محافظ ہیں اور آپ عوام کے طرف سے ترجمانی کرتے ہیں، ان کی رائے کو لانا آگے، اس سے زیادہ نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی وقت لگے گا، وہ پرابلم ہے اور اس میں معلومات ہونے چاہیے تاکہ عوام صحیح سوال پوچھ سکے. جب تک آپ اس کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس مسئلے میں نقص کیا ہے، اس میں بہتری کیا ہے. جب تک آپ وہ چیزوں کی سمجھیے کہ ڈسرنیبلٹی نہیں لائیں گے تو کہ وہ پہچان، تب تک معاملے ہمارے حل بھی نہیں. اچھا ہم جب دیکھتے ہیں 1940 میں جب قرارداد منظور ہوئی ہماری 23 مارچ کو، تو خواتین کا بھی بہت رول رہا پاکستان کو بنانے میں. تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی خواتین کو اب پاکستان میں ہم لوگوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو پورٹری کرانا چاہیے، ہم کو کس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ہیلپ کر سکیں؟ 1940 میں نہیں بلکہ 1938 میں قائد اعظم نے سب سے پہلی ویمنس کمیٹی سب کمیٹی جو تھی اس کو قائم کی. تو خواتین پاکستان کی تحریک میں 1938 میں داخل ہوتی اور بڑے پیمانے پہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کو رجحان دیا، کیونکہ 1937 کے الیکشنز میں مسلم لیگ ہار گئی. اب انہوں نے جب جائزہ لیا کہ کون کون سی کمزوریاں تھیں تو اس میں ویمنز کا بھی حصہ بہت ہی حد تک، ہم وہاں تک پہنچے نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ ٹریک پہ آتے. تو ویمنز موومنٹ پاکستانی عورت کی شروع ہوتی 1938 سے. اس کے بعد جب چلتے گئے تو اس میں پھر گھروں میں جانا، لوگوں کو سمجھانا کہ کیا پیغام ہے، کیا تکالیف ہے، پھر وہ رپورٹس لانا قائد اعظم کو دینا. تو اس وقت محترمہ فاطمہ جناح بہت زیادہ پیش تھیں، اس کے اندر میں یہ بیگم حبیب اللہ تھیں اور بہت سی اور خواتین. تو انہوں نے جو مرکزی کردار ادا کیا تو اس کے ذریعے سے سمجھیے کہ عورتوں میں بھی آگہی پھیلی اور عورتوں کے مسائل جو تھے وہ قائد اعظم تک پہنچے اور تو اس میں صحیح پہنچے. اور اس زمانے میں صحیح سب سے بڑی چیز تھی، شرفا کی نشانی صحیح بات پہ تھی. اگر آپ نے غلط بات کی تو آپ کو بالکل کنارہ کش کر دیا جاتا. تو وہ رجحان مختلف تھا، تو ہر چیز کی ایکوریسی تھی. تو اگر نہیں ہوئی تو سب کی ہو گئی، آپ کی بے عزتی ہو گئی دوسروں میں. خواتین کے حقوق کا قائد اعظم کا تو اتنا تھا کہ جب وہ انگلینڈ میں پریکٹس کر رہے تھے 1926 میں، وہاں پہ جو ویمن لب سوسائٹی تھی ان کے اجلاسوں میں جا کے تقریریں کرتے تھے اس موومنٹ کے ساتھ. اور میم کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جب بامبے میں ایک وہ بل پاس ہو رہا تھا وہ ہندو ویمن کے، اس پہ قائد اعظم نے اس کو اپوز کیا تھا کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق سلب کرنے کی بات تھی. ہاں اسپیشلی ہو رہا تھا انہیریٹنس وغیرہ کا جو مسئلہ تھا، تو وہ اس طریقے سے ہندوز حل کرنا چاہ رہے تھے جس میں عورت کی کوئی میراث نہیں ہے ان کے مذہب کے نزدیک. لیکن قائد اعظم نے ہی پٹ اس فٹ ڈاؤن کہ اس سول لاس کے ساتھ ہوگا کہ جس میں عورت کے حقوق، جس میں میراث بھی شامل ہے، وہ ملے گی. کیونکہ مسلمانوں میں تو میراث ہے نا، عورت کی میراث کو خدا نہیں دیا، قرآن کے اندر باقاعدہ پھر انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ ویمن کمیٹی بنائی تھی، اس کے اجلاس ہوتے تھے اور ایک کتاب چھپی ہے قائد اعظم اور خواتین کے عنوان سے، بڑی انفارمیٹیو ہے. اس میں ان کی وہ سپیچز ہیں جو وہ صرف خواتین کی جو مسلم لیگ کے ونگ تھے یا مسلم خواتین ہوتی تھیں جلسوں میں، ان کے لیے وہ سپیچز کرتے تھے. اور خواتین کے گروپس پورے بر صغیر میں، یعنی کہاں سے مدراس سے لے کے نیچے ٹوارڈز کیرال، یہ تمام قائد اعظم نے یہاں پہ باقاعدہ آرگنائز کروایا ویمنس کمیٹیز. تو اتنی ساری ویمنس کمیٹیز بنی اور پھر وہ متحرک ہوئی. تو جب ووٹ کا وقت آیا 1946 میں کہ ہم ووٹ دیں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت پھر عورتوں کا بہت ہی کلیدی کردار تھا کہ وہ جا کے کینوسنگ کی انہوں نے اور ووٹ لے کے آئے. گھروں کے اندر جانا، عورتوں کا خیال تبدیل کرنا، ان کو سمجھانا کرتے ہوئے. تو پاکستان کے لیے تو پھر وہ 96% ووٹ آیا اور ایک اسٹرانگ پاور آ گئی پاکستان جی 96%. کالر بھی ہیں، ان کو بھی لے لیتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہمارے پاس کالر نہیں ہے. ایک اور کالر ہے میرے خیال سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. اچھا آئی تھنک لائن ڈراپ ہے. اچھا ابھی میم آپ نے یہ بات بولی کہ جو ہے وہ صحیح بات قائد اعظم تک پہنچانا، تو کیا ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری صحیح باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں اور جو کہ صحیح بات پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ حالانکہ اس وقت تو ہمارے پاس میڈیا کی بھی ایک پاور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہمارے پاس بہت پاورفل ہے، تو اور ہم ہر چینل پہ بیٹھ کے اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اب آپ کو نہیں لگتا کہ صحیح بات نہیں پہنچ رہی ہے؟
देखिए बहुत हद तक सेंसेशनलिज्म की जो बात की रिजवान ने बिल्कुल सही की कि सेंसेशनलिज्म हर एक अपनी एक शोबाजी के तौर पे लगा है कि मैं कौन सी ऐसी अनोखी बात कर दूं तो जिससे फिर मेरा नाम चमके। ये सियासत नहीं है। असल चीज़ है कि आपको एक तरीके से परखना पड़ता है कि मसला क्या है, उसको गहराई में देखिए, उसका हल क्या होना चाहिए, हर चीज़ उसके पहलू को समझ के फिर इंसान सियासत करके कुछ बोलता है। लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत कमज़ोर है और इतना फास्ट ट्रैक पे चल रहा है सियासत कि हर एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कोई नई बात करके जो एक प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब है। देखिए जमहूर जो होता है या लोग जो होते हैं वो उनकी एक इज्तिमाई सोच होती है। इज्तिमाई सोच के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए। तो जैसे पार्लियामेंटेरियन होते हैं या डेमोक्रेसी कायदा ने पसंद किया था, तो इसमें तातुल बहुत पड़ा। सॉरी इसी सियासी बात तो हो रही है, आई एम सॉरी, लेकिन उसमें कभी मार्शल लॉ आ गया, कभी अवाम की सोच को हमेशा डिस्टर्ब किया गया, अवाम को कंफ्यूज किया गया। साइकोलॉजिकली ये बड़ी फ्रेजाइल नेशन थी जिस वक्त पाकिस्तान बनाए, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कायद आज़म से, फादर ऑफ द नेशन। बदकिस्मती से जिंदगी ने वफा नहीं की। सन 48 में वो चले गए तो कौम ये समझी कि वो बगैर बाप के हो गई। उसके बाद यहाँ सियासी खलफिशार मचना शुरू हुआ, क्योंकि वो कुव्वतें जो मफाद अपने चाहती हैं, वो कुव्वतें भी तो सरगर्म थी ना। जहाँ एक तरफ पेट्रियट या सच्चे लोग थे, वहाँ एक तरफ वो लोग भी थे जो अपने मफादात का, तो इसके लिए उन्होंने अपनी लॉबिंग बनानी शुरू कर दी। ये सब चक्कर चलता रहा। 1958 में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ लगा तो एक आमिर ने आके ये कहा कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है और तुम सब इसी तरह सोचना शुरू कर दो। कंफ्यूज हो गए लोगों ने। फिर भी अयूब खान का थोड़ा सा साथ दिया था, ये सोच के कि शायद हम कंसोलिडेट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक इतने धोखे मिलते रहे इस कौम को, इतने धोखे मिलते रहे। जो आया कौम के नाम पे आया, कौम के कंधों पे चढ़ के आया, कौम की बात करने आया, लेकिन अपने मफाद की बात करके चला गया। तो आप ये सोचिए कि साइकोलॉजिकली हम रैक नहीं होंगे तो क्या होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होंगे। हम यहाँ पे हमारी एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत ही अच्छी गेस्ट। मैं तो कहूँगी कि ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज मेरे शो के ऊपर आई है और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुझे बहुत पसंद है, शुरू से बहुत अच्छी लगती हैं। इनसे भी बहुत सारी बातें जानूंगी 23 मार्च के हवाले से, और बहुत सारी बातें इनसे जानेंगे पाकिस्तान के हवाले से। वेलकम करती हूँ उनको अपने शो पे। जहां रही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? एवरग्रीन, हमेशा खूबसूरत लगने वाली, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है, मोहब्बत है आप। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच मैम कि आप मेरे शो के ऊपर आई। नहीं तो देखो, जैसे कि मैंने जब मेरे पास कॉल गई थी तो मैंने कहा था कि भाई स्टूडेंट्स का शो हो और पाकिस्तान के हवाले से कोई शो हो। मैं 99% मना नहीं करती, कोई खास ही वजह हो जाए तो वो और बात है, लेकिन ये समझिए ना कि ये हम लोगों का फ़र्ज़ भी है और ये एक ऑनर है हमारे लिए कि हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं और उस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तुम्हारा भी है, मेरा भी है और हम सब का है। वो है ना, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। अच्छा, तो क्या फील करती हैं? मैंने आज लोगों से भी पूछा, अपने सारे गेस्ट से भी मैं पूछूं कि आपको ऐसा लगता है अब इस एज में आप इतना सारा काम किया आपने, पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान में साफ रही, तो आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान के साथ सही जस्टिस कर रही हैं? आपने पाकिस्तान को अपना टाइम दिया है, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रही हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं? फीलिंग्स तो ये होती हैं कि देखो, जब आप किसी चीज़ से या किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी अच्छी, उसकी बुरी, हर चीज़ जो है ना वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। पड़ती क्या है, बल्कि कर ही लेते हैं हम। आपने खुद महसूस किया होगा, जो चीज़ छोटी सी मुन्नी सी बिल्ली भी आपको पसंद है तो वो पंजे भी मार रही है अगर, तो हम कहेंगे नहीं ये तो बहुत प्यारी है, इसकी किसी ने दुम दबाती होगी। यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो मैं उन लोगों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो कि मायूस हो जाऊँ, और चूँकि हम पाकिस्तान के साथ बड़े हुए हैं तो हमने इसका हर पहलू देखा है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस हुआ कि हम बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं। अच्छा। ये एक फीलिंग आपको भी कभी महसूस हुई होगी, चाहे वो मार्शल लॉ के ज़माने में थी, चाहे वो किसी जमहूरियत के ज़माने में थी, या किसी हमारे और आपकी एफर्ट से थी। हमें ये महसूस हुआ कि हम बहुत ऊंचे जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन सडनली फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि है हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमें मिल क्या रहा है। सही, कभी वो एक ऐसी फीलिंग्स आ जाती थी। हाँ, तो ये एक फीलिंग जो है, वी हैव ग्रोन विद दैट फीलिंग। हम उस जनरेशन के हैं, हाँ, जो एक साथ मतलब पाकिस्तान के बड़े हैं, उसके नशेब व फराज हमने देखे हैं, उसकी ऊंचाइयां भी देखी हैं, और एक ज़माना ऐसा भी था कि जब हम बाहर जाते